ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں مفت آٹا تقسیم ہوا ہے, یہاں تو مفت چھوڑے ایک کھانے کا سبسڈی نہیں ہے. تو وہ تو لامالا میں اپنا پہیا چلانے کے لیے اگر یہ ہمیں پرووائڈ کرے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ادھر پنجاب سے گندم منگائیں یا سندھ سے. جب ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہے تو ہم مجبوراً ادھر سے منگاتے ہیں. تو یہ ہماری مجبوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. معزز صافی حضرات, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا نمائندوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیشہ ہماری آواز کو اقوام بالا تک پہنچانے میں ہماری معاونت کی ہے. ہمیں امید ہے کہ آج بھی ہماری آواز بنیں گے. آج کی ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ صافی حضرات کو صوبے میں ایک بار پھر چینی کھاد کی اسمگلنگ روکنے کے آڑ میں گندم اور آٹا بحران پیدا کرنے کی مبینہ کوششوں سے متعلق آگاہی دینا ہے. معزز صافی حضرات, جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں حکومت نے چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کے بعد چینی کی نقل و حمل پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے اور حکم دیا ہے کہ سرحدی علاقوں میں چینی کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تمام ادارے بہتر کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں. دنیا بھر میں وہ علاقے اور صوبے خوش قسمت گردانے جاتے ہیں جن کی سرحدیں دوسرے ممالک کے ساتھ ملتی ہیں, کیونکہ سرحدی علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کاروبار کے مواقع زیادہ ہوا کرتے ہیں. مگر بدقسمتی سے بلوچستان کی سرحدوں کا ہمسایہ ممالک کے ساتھ منسلک ہونا عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہے, کیونکہ بلوچستان کے لوگ اسی وجہ سے بلیک میل ہوتے رہے ہیں. موجودہ حکومت میں شوگر مل مالکان اور شوگر مافیا نے خود ہی حکمران سے اپیل کی ہے کہ ان کے پاس چینی کے اسٹاک سرپلس ہے, اس لیے انہیں چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے, جس پر حکومت کی جانب سے اجازت دی گئی اور پھر بلوچستان کے راستے چینی کی برآمد شروع ہوئی. یہ سب کچھ ملکی اور صوبائی اداروں کے سامنے ہوتا رہا, جس کا ریکارڈ ملز اور چینی کاروبار کرنے والوں کے پاس موجود ہے. چینی کی حالیہ قلت اور قیمتوں میں اضافے کے سلسلے میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ شوگر ملز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی. شوگر ملز مالکان تو خود حکمران طبقہ ہی ہے, پھر ان کی سیاست ہی چینی کے کاروبار کی بدولت ہے. اس لیے انہیں بلوچستان کے سرحدی اضلاع کو چینی کی سپلائی روکی, بلکہ ان کے ساتھ گندم اور آٹے پر بھی پابندی عائد کر دی. اس طرح اس کھاد کا بھی میکینزم موجود ہے. اس کا بھی ریکارڈ کھاد بنانے والے کارخانوں اور اس کے کاروبار سے منسلک افراد اور محکمہ زراعت بلوچستان کے ساتھ موجود ہے. چینی کا چونکہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہے, جبکہ کھاد ذمہ داروں کی ضرورت ہے, مگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چینی اور کھاد کی آڑ میں گندم اور آٹے کی نقل و حمل پر بھی پابندی عائد کر دی ہے. وفاقی حکومت نے سرحدی اضلاع میں کھاد اور چینی کی نقل و حمل پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت اور احکامات دیے, مگر چینی اور کھاد کی آڑ میں گندم اور آٹے کی نقل و حمل کی راہ میں روڑے اٹکانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے, کیونکہ محکمہ کسٹم کی جانب سے لکپاس کے مقام پر گندم اور آٹے کی گاڑیاں بھی روکی جا رہی ہے. لکپاس کوئٹہ شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, وہاں گندم اور آٹا بردار گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بلوچستان کے مختلف اضلاع کو گندم اور آٹے کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی ہے. حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری کے لیے اس کی نقل و حمل پر بھی پابندی لگائی گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے صوبے اور بلوچستان کے نہری اضلاع سے فلور مل تک گندم کی سپلائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ گندم فلور ملز کا خام مال ہے, بلکہ ایسا کرنے سے صوبے میں آٹا بحران بھی پیدا ہوگا. مگر گندم کے نقل و حمل پر بین الاضلاعی پابندی کے آڑ میں آٹا بردار گاڑیاں روکنا سراسر ظلم ہے, کیونکہ آٹا انسان کی بنیادی ضروریات زندگی میں سے ہے. ہاں, البتہ بارڈر کراسنگ پوائنٹ پر آٹے کی نقل و حمل روکا جانا چاہیے. ہم سختی کے ساتھ بالکل بھی خلاف نہیں ہیں, اور ہم نے ایسے اس چیز کی تائید کی ہے کہ بھائی آپ بارڈر پہ بالکل آٹا نہیں جانا چاہیے. پہلے بھی ہمارا یہ موقف رہا ہے, آج بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ جتنا بھی آپ سختی کر سکتے ہیں. بلکہ ایک چیز میں آپ اور بتاؤں, اس وقت افغانستان میں پاکستان سے آٹا سستا ہے. یہ میڈیا بھی کنفرم کر سکتا ہے, چیک کر سکتا ہے اس چیز کو. ایک بار پھر راہداری مافیا جو وجود میں آئے گا اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے راہداری کے اجرا پر حقوق وصول کیے جائیں گے, جن کا بوجھ واپس عوام کی ہی جیبوں پر پڑے گا. بدقسمتی سے بلوچستان کی عوام کی قسمت میں چیک پوسٹ, وہاں ان سے رقوم کی وصولی اور اشیاء خرد و نشر کی مہنگے داموں دستیابی ہی ہے. معزز صافی آزاد, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان حکومت نے گزشتہ 1 ماہ سے گندم کی نقل و حمل پر بین الاضلاعی پابندی عائد کری کی ہے, جس کی وجہ سے فلور مل انڈسٹریز بند ہو چکی ہے. اب 2-3 دنوں سے یہ بھی ہمارے شنید میں KFC, کسٹم اور لوکل انتظامیہ نے مل کر رکھنی میں گندم اور آٹے کی گاڑیاں روکنا شروع کر دی ہے, جس سے صوبے میں ایک بار پھر آٹے کا بحران پیدا ہوگا. بدقسمتی سے بلوچستان کے سابقہ اور موجودہ حکمران
انہوں نے بلوچستان کی عوام کے بنیادی ضروریات کو ہمیشہ نظر انداز ہی کیا ہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری، بلکہ پچھلے 10 سال سے ہمارا جو صوبائی حکومت ہے ہمارا ان سے یہی گلا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ خاص کر جو آٹا ہے انہوں نے کبھی توجہ دی نہیں، نہ کوئی پالیسی آج تک انہوں نے دی اور نہ اب ہے، بس اللہ خیر صلی اللہ ہے اس بارے میں۔ ویسے تو بلوچستان کے منتخب نمائندوں کے کندھے وزیر اعظم کو ہٹانے یا منتخب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر اپنے عوام کی بنیادی ضروریات زندگی و دیگر کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی جا سکی۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائیں جہاں یہاں کے زمینی حقائق کے مطابق صرف سندھ کے علاقے جکام آباد میں قائم چیک پوسٹ پر بلوچستان آنے والی گندم، آٹا، سمت مختلف اجناس پہنچانے والی مال بردار گاڑیوں سے اربوں روپے سالانہ وصول کیا جاتا ہے۔ یہ رقم کن کو ملتی ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ اس وقت محکمہ خوراک بلوچستان فلور ملز کو ایک بوری بھی گندم نہیں دیتی۔ فلور ملز کو سرکاری طور پر ماہانہ 1 لاکھ بوری دی جاتی تھی، حالانکہ صوبے کی عوام کی ماہانہ ضرورت 15 لاکھ بوری گندم سے زیادہ ہے، اسی لیے 14 لاکھ بوری گندم دوسرے صوبوں سے لائی جاتی ہے، وہ بھی مہنگے داموں۔ سندھ اور پنجاب سے بلوچستان آنے والے اسمگلروں کے لیے بلوچستان جنت کے مترادف ہے۔ پنجاب میں بھی چیک پوسٹوں پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو گندم اور آٹا لے جانے والے گاڑیوں سے اربوں روپے وصول کیے جاتے ہیں، جن کی وصولی غریب عوام سے ہی ہوتی ہے۔ الٹیمیٹلی مطلب جب گندم مہنگا ہو جائے گا، اس پہ جو راستے میں آج بھی جا رہے ہیں، آج بھی گندم آ رہا ہے کوئٹہ، ایک گاڑی سے 2 سے 3 لاکھ روپے ابھی بھی لیا جا رہا ہے۔ یہ سارے راستے چاہے وہ رکھنی کے راستے آ رہا ہے، چاہے یہ ڈیرہ مراد کے راستے آ رہا ہے۔ اب ہم معزز صحافی حضرات، اب ہم آپ کی توجہ اس جانب مرکوز کرانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان جب تک بارڈر کے نام پر بلیک میلنگ ہوتی رہے گی، اس وقت تک یہ انڈسٹری کا شعبہ مزید مستحکم نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں 100 نئی اور جدید ٹیکنالوجی سے منظم فلور مل زر تعمیر ہے، مگر ہمارے ہاں جو فلور ملز ہیں وہ بھی بند ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں 250 نئی فلور ملز، جبکہ سندھ میں بھی ان کی تعداد سینکڑوں میں بنائی جا رہی ہے۔ بلوچستان کے علاوہ دیگر صوبوں میں فلور ملز کا بننا مستقبل قریب میں ایکسپورٹ کے لیے بنائی جا رہی ہیں، مگر بلوچستان میں گزشتہ چند برسوں سے متعدد فلور ملز اونے پونے ریٹس پر فروخت ہو چکی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے یہاں تو صنعتیں ہی نہیں ہیں، اور جہاں ہیں وہاں ڈاکو راج ہے۔ یہ اس سلسلے میں ہم لوگ پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری ریسنٹلی ہماری 3-4 ملوں کے ساتھ یہ ڈکیتیوں کے واردات ہو چکے ہیں۔ ایک تو کاروبار نہیں، اوپر سے ڈکیتیوں کا سلسلہ، اس پہ ہم نے آئی جی صاحب سے بھی بتایا، ڈی آئی جی صاحب کو بتایا، مگر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ وہ دن بدن وہ واقعات بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں۔ انڈسٹریل زون میں پانی، بجلی، صحت، گیس اور سیکیورٹی تک کی سہولیت میسر نہیں ہے۔ انڈسٹریل زون کوئٹہ اور بلوچستان کی حالت سب کے سامنے ہے۔ بتایا جائے کہ آخر کب تک بلوچستان کے صنعت کاروں اور عوام کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا؟ یہاں کے لوگ کبھی بارڈر کے نام پر بلیک میل ہوتے ہیں، کب تک بارڈر کے نام پر بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ معزز صحافی حضرات، بلوچستان میں صنعت کاری کے شعبے کے لیے بینکوں کی جانب سے مالی معاونت نہیں کی جا رہی۔ ستم بالا ستم یہ ہے کہ ڈی ایم جی گروپ والے بیوروکریٹ بھی ہم امتیازی سلوک کرنے والے اداروں کے رحم کرم پر چھوڑ رکھا ہے، اسی لیے صوبے میں خوردونوش کے بعد دیگر قلت کا عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ صوبے بھر میں آٹے کی نقل و حمل آزادانہ ہونی چاہیے، اس سلسلے میں کوئی قدغن برداشت نہیں کریں گے۔ چینی اور کھاد کی اسمگلنگ روکنے کے لیے میکینزم موجود ہے، مگر ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ جو لوگ آج گاڑیاں روک رہے ہیں، یہی لوگ کھاد، چینی اور کھاد کی اسمگلنگ کے سب سے زیادہ مستفید ہونے والے بھی ہیں، اور آپ بھی اپنے کیے کی سزا بلوچستان کے عوام کو دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکمران آٹا جیسی بنیادی ضروریات زندگی کو فوری طور پر ان اشیاء کی لسٹ سے نکالے جن کی نقل و حمل کو محدود کیا جا رہا ہے۔ سرحدی علاقوں میں گندم لے جانے پر پابندی عائد کی جائے تاکہ آٹے کی نقل و حمل پر گندم کی فلور ملز کو بلا تعطل سپلائی کو ممکن بنایا جا سکے، اور خریداری کے نام پر پنجاب اور سندھ محکمہ خوراک بلوچستان کی جانب سے عائد پابندیوں کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ ایک چیز اس میں یہ ہم کر لیں، مطلب افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ گندم کا سیزن آتا ہے، سندھ سے اور پنجاب سے بلوچستان کے لیے گندم پر کمپلیٹ پابندی لگ جاتی ہے۔ مطلب اس چیز کو محفوظ کرتے ہیں ہماری، وہ تو چھوڑے پابندی کے ساتھ، بلکہ ہماری گندم ان کی طرف جاتی ہے، کیونکہ جو ہمارے گندم کے علاقے ہیں وہ کوئٹہ سے دور پڑتے ہیں، سندھ اور پنجاب کو نزدیک پڑتے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں 1,20,00,000 بوری ہے، اس کا مور دین 60% یا 70% ہماری گندم سندھ اور پنجاب کو چلی جاتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان فلور ملز ایسوسیشن نے مرکزی سطح پر یہ فیصلہ کیا ہے
کہ پہلے مرحلے میں تمام صوبوں میں ایسوسیشن کی چینل مقامی میڈیا کے توسط سے درپیش مشکلات حکام والا تک پہنچائیں گے. آج کی یہ پریس کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اگر اس کے باوجود بھی ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ملک گیر احتجاج کی راہ اپنائی جائے گی، جس میں غیر معینہ مدت تک فلور ملز کی انڈسٹری کی بندش بھی شامل ہے، جس کی تمام طرز ذمہ داری متعلقہ حکام اور اداروں پر عائد ہوگی. آخر میں آپ سب الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نمائندوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں سنا، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری آواز متعلقہ حکام بالا تک پہنچائیں گے. چیئرمین پاکستان فلور مل ایسوسیشن.